حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند نے کہا ہے کہ بلوچستان کابینہ عید الفطر کے بعد حلف اٹھائے گی۔ اپنے بیان میں ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کابینہ کی تشکیل کے فارمولے پر اتحادیوں میں اتفاق کی رائے موجود ہے۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند نے کہا ہے کہ بلوچستان کابینہ عید الفطر کے فوری بعد حلف اٹھائے گی۔ اپنے ایک بیان میں ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کابینہ کی تشکیل کے فارمولے پر اتحادیوں میں اتفاق کی رائے موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کابینہ کی حلف برداری کی تقریب چند روز قبل طے پائی تھی۔ وزیر اعلیٰ کو بھائی کے طبی چیک اپ کے لیے ہنگامی طور پر بیرون ملک جانا پڑا۔ شاہد رند نے کہا کہ عید کی تعطیلات کے باعث اب بلوچستان کابینہ عید کے بعد تشکیل دی جائے گی۔ سرفراز احمد بگٹی کے قائد ایوان کے طور پر انتخاب کے بعد ایک ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود بلوچستان کی کابینہ ابھی تک تشکیل نہیں ہوئی۔ 2 مارچ کو حلف اٹھانے والے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اشارہ دیا تھا کہ سینٹ انتخابات کے بعد کابینہ تشکیل دی جائے گی اور 4 اپریل کو وزراء کی حلف برداری ہوگی، تاہم سینٹ انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا اور بلوچستان سے تمام 11 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ توقع کی جا رہی تھی کہ اتحادی جماعتیں اس طرح اتفاق رائے سے کابینہ کا انتخاب کریں گی جس طرح انہوں نے سینٹ کے امیدواروں کی حمایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزراء اور مشیروں کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے کئی اجلاس منعقد کیے۔ وزیر اعلیٰ نے پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی تاکہ وزارتوں کے لیے پارٹی کے امیدواروں کی منظوری لیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ان گفت و شنید کے نتیجے میں اتحادیوں کے درمیان معاملات کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی تھی اور کابینہ 4 اپریل کو حلف اٹھانے والی تھی، لیکن سرفراز بگٹی کو اپنے بڑے بھائی کی بیماری کی وجہ سے اچانک بیرون ملک جانا پڑا۔ بلوچستان حکومت کے نئے تعینات ہونے والے ترجمان شاہد رند نے جمعرات کو اس بات کی تصدیق کی کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان کابینہ کی تشکیل سے متعلق معاملات طے پا گئے ہیں، تاہم وزیر اعلیٰ کے دورے کے باعث اعلان میں تاخیر ہو گئی۔ شاہد رند نے کہا کہ یہ عمل وزیر اعلیٰ کی واپسی کے بعد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایک اور جماعت اس اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے۔ اس وقت اتحاد میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولے کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مرکزی حصہ دار ہوں گے، جبکہ دیگر جماعتوں کو بھی کابینہ میں کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ پیپلز پارٹی نے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ اب پارٹیاں وزراء اور مشیروں کے عہدوں کے لیے ممبر صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب کریں گے، تاہم PB 50 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالخالق اچکزئی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے سے محروم ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ 2 اپریل کو الیکشن کمیشن نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی کی عام انتخابات میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے PB 51 چمن کے 12 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم بھی جاری کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدواروں عباسین اچکزئی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اصغر اچکزئی کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔